بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ آج ہم 2-3 باتوں پہ ایشو پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو 15 تاریخ کو ہر حالت میں ہوں گے، یہ الیکشن کمشنر نے بھی کہہ دیا ہے، اور ہائی کورٹ سے متحدہ MQM کی اپیل مسترد ہو گئی ہے، جو انہوں نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ الیکشن کو مؤخر کیا جائے۔ مگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا، ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ الیکشن ہر حالت میں ہوں گے، اور وہ الحمدللہ کراچی کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ مگر ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اس میں پری پول ریگنگ دھڑلے سے اور خوفناک پری پول ریگنگ کرنے کا پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے۔ وہ بلاول زرداری یہ کہہ چکا ہے کہ کراچی کی میئرشپ ہماری ہوگی۔ وہ نابالغ بچہ آل فال اپنے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ میں کیا رہا ہوں۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ کراچی میں تو تمہیں ایک MNA کی سیٹ بھی نہیں ملی آج تک، اور لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو کیا لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا؟ اس سے پہلے جو انتخاب NA کا جو ہوا، جس میں تم نے دھاندلی سے، بدماشی سے NA کی ایک سیٹ، وہ بھی تمہیں، اگر تم دھاندلی اور بدماشی نہ کرتے کیونکہ سندھ میں تمہاری گورنمنٹ ہے، تو وہ سیٹ کبھی بھی تمہیں نہ ملتی۔ وہ تم نے کراچی کے لوگوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ جسے کہتے ہیں، وہ تم نے جیتی نہیں ہے۔ تمہاری اوقات ہی نہیں رہی اب جیتنے کی، اب کہ تم کوئی الیکشن جیت سکو۔ تم تو الیکشن سے بھاگ رہے ہو۔ تم نے اسلام آباد کے جس بھونڈے طریقے سے وہ شہباز شریف اور الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کے جو مؤخر کرایا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں اپنا فیصلہ اس نے سنایا کہ 31 دسمبر کو ہر حالت میں الیکشن کرائے جائیں۔ اس کے باوجود الیکشن کمشنر نے اور شہباز شریف وفاقی گورنمنٹ نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے اور الیکشن انہوں نے نہیں کرایا۔ مگر پھر انٹر کورٹ اپیل ان لوگوں نے دائر کی اس فیصلے کی جو توہین عدالت کے لیے، کہ عمران خان صاحب نے بھی اپیل وہاں دائر کی تھی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے انہوں نے انٹر کورٹ اپیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی، جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور بالآخر الیکشن ابھی التوا کا شکار ہیں۔ الیکشن کمشنر کس وقت یہ ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کی بھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ ہم یہاں بلدیاتی انتخابات جلدی کرائیں گے۔ تو کراچی میں اللہ خیر کرے، جماعت اسلامی مین جو PTI ہے، جماعت اسلامی ہے، اور جن لوگوں کے سامنے، جن لوگ جو پری پول ریگنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کریں گے، انہوں نے پہلے بھی کی تھی، تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو اب جس طرح سے ایک دلدل میں دھکیلا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کراچی کے عوام اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر یہ فیئر، صاف، شفاف الیکشن کرا دیں تو کسی حالت میں بھی یہ جیت نہیں سکتے ایک سیٹ، اگر یہ بلدیاتی بھی لے جائیں، کیونکہ انہوں نے 3 دفعہ الیکشن کو ملتوی کرانے کے بعد 4تھی دفعہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ان کو ڈر تھا، مگر انہوں نے
یہ کہہ چکے ہیں انہوں نے الیکشن کمشنر کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ انڈرٹیکنگ لی ہے کہ ہمیں کراچی کی میئرشپ دلوائی جائے. تو لعنت ہے تمہاری شکلوں پہ. اس الیکشن کا کیا فائدہ جو تم خیرات میں تمہیں سیٹ رکھ کے دی جائے. تم اگر مرد ہو تو آؤ میدان میں اور فیئر شفاف الیکشن میں تم حصہ لو. تم تو نت نئے اس کے اوپر مقدمے اور اس کو دھونس اور دھمکیوں پہ تم نے لگا دے رہے ہو کہ اپنی بیگم اور بچے تمہارے سے ملنے آیا کریں گے جیل میں اور عمران خان کو ہم جیل میں ڈال دیں گے. یہ دیوانے کا خواب ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو تم جیل میں ڈال دو گے تو اس کی پارٹی ہار جائے گی, اس کی پاپولیشن میں مزید اضافہ ہوگا. اور قوم کا غصہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب بھی تم لوگ سنبھل جاؤ. تمہارے اوپر عوام کا قہر نازل ہونے والا ہے. اللہ کا تو قہر آئے گا ہی تم پہ. عوام بھی تم سے بڑے غصے میں ہے. تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. جو بھی اس طرح سے آئین اور قانون کو تم پامال کر رہے ہو, اپنے پاؤں تلے روند رہے ہو. دیکھیں 15 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. دوسری طرف آج پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کی, بلکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا اسپیکر صاحب نے, جو کہ سپتین صاحب ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کے صرف 2 رکن اور 128 یا 30 ممبر ان کے ہوئے, باقی سب شارٹ تھے, غائب تھے. تو عدم اعتماد بھی ہو گئی, اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا پرویز الہی صاحب نے. تو یہ ادھم ہوتا رہا. اس اجلاس کے اندر رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون جو ہے وہ وہاں مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے اور نعرے بازی ہوتی رہی. اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ادھر ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ ود شہباز شریف, زرداری, نواز شریف, مریم, بلاول, یہ سارے جنیوا کانفرنس میں وہاں گئے اور اسحاق ڈار پوری فوج ظفر موج لے کے گئے. ان کے باپ کا پیسہ ہے, پورا ایک پلین لے کے گئے سارے 15-20 آدمی کابینہ کے ان کے. اور انٹرنیشنل بھکاری وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے وہی کیا. اجلاس کسی اور چیز کا تھا. وہاں پہ انہوں نے تقریر کی بڑی لمبی چوڑی. $30 ملین کا مطالبہ کیا کہ ہم نے سیلاب میں ہمارا نقصان ہوا, تم نے جو پہلے امداد ملی تھی وہ کہاں گئی, جو تم نے پرائم منسٹر فنڈ جو قائم کیا ہے اس کا پیسہ کہاں گیا. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم اتنی بےغیرتی اپنے اوپر لادی ہوئی ہے. تم اس ملک اور قوم کا نام تم نے بیڑا غرق کر دیا, ڈبو دیا اس ملک اور قوم کا نام. آج تم جنیوا کانفرنس میں کہتے ہو امیجیٹلی ہمیں, اگر آپ $30 ملین نہیں دے سکتے تو $16 ملین دیں. تمہارے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ تمہارے اوپر تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں. انٹرنیشنل ڈاکو ہو تم لوگ. تمہیں کوئی ڈھیلا دینے کو تیار نہیں ہے. تم نے اس مقام پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے کہ ملک اب اللہ بچائے تو بچائے, ورنہ تم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. عوام کو مہنگائی تلے رون دیا ہے, اور مزید اب IMF کا پیکج ماننے کے لیے تم نت نئی اس کی شرائط ماننے کو تیار بیٹھے ہو کہ کسی طریقے سے ہمیں امداد مل جائے, ڈالر مل جائے, تاکہ پھر ہم اپنی عیاشیوں اور لوٹ مار میں لگ جائیں. سعودی عرب نے صاف صاف کہہ دیا, ہمارے آرمی چیف بھی وہاں 1 ہفتے سے بیٹھے ہیں, UAE کا اور سعودیہ کا دورہ کر رہے ہیں. وہ اس نے کہا جی ہم انویسٹمنٹ کرنے کو تو تیار ہیں, ہمیں انویسٹمنٹ بتائیں, آپ جتنی کہو گے ہم آپ کی ملک میں انویسٹمنٹ کر دیں گے, مگر ہم ان لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے. جنیوا کانفرنس میں ان کو کہا گیا امیڈیٹلی آپ کو ہم $6 دیں گے, وہ بھی 3 سال میں ہم دیں گے آپ کو, اور وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے وہ بات کی بات ہے.
انہوں نے 2 دن پہلے جانے سے پہلے ویڈیو چلوائی وہاں پہ سیلاب زدہ علاقوں کی. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں بلاول کو بھیجا ہے کہ اسکول میں جہاں وہ بیٹھ کے فوٹو کھنچوا رہا ہے بچوں کے ساتھ جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, اسکول کے بچے ہیں وہ, اور تو برانڈڈ جوتا پہن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ, صرف فوٹو سیشن کرنے گیا ہے وہاں پہ. یہ اب وہاں جنیوا کانفرنس میں انہوں نے دکھانا ہے, دیکھو جی یہ حال ہے سیلاب زدگان کا, اور یہ دیکھو ان کی پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں, ان کو امداد کی سخت ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ ان کو امداد کی ضرورت ہے, مگر تم ڈاکوؤں سے کون بچائے گا اس امداد کو؟ ان تک تو پہنچے گی بھی نہیں, تم کھا جاؤ گے اس امداد کو. وہاں انہوں نے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, ان کو ٹکا نہیں ملا. وہ پھر دوسرے انہوں نے اس ملک کے حوالے سے آئندہ کا لائے عمل, یہ سارے ڈاکو جو جمع ہوئے ہیں اس میں شہباز شریف, بلاول بلورانی اور اپنا ڈاکو آصف زرداری, اور اس میں اسحاق ڈار اشتہاری, احسن اقبال, وہ جو بڑی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بنی گھومتی رہتی ہے مریم اورنگزیب, یہ سارا ٹبر وہاں گیا ہے. اس ملک اور قوم کے پیسے پہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں, اتنے بھر بھر کے وفود لے کے جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے. اس کے بعد اب دیکھیں یہ جو آج اعتماد کا ووٹ, ایک طرح سے اعتماد کا ووٹ, تو صرف ووٹنگ نہیں ہوئی پنجاب اسمبلی میں. یہ 11 تاریخ کو ان کی لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے جانا ہے, اور وہاں اس کے فوراً بعد عمران خان نے آج پرویز الہی سے اسی مسئلے پہ ملاقات بھی کی ہے اس اجلاس کے بعد, کہ اس پہ ان کو پرویز الہی نے ان کو سمری سائن کر کے بھی دے دیا اسمبلی توڑنے کی. مگر وہ 2 رخی تلوار بنے ہوئے ہیں اس وقت, ان کا ایک پاؤں اسٹیبلشمنٹ کی اس میں اور ایک پاؤں عمران خان, یعنی دونوں طرف وہ لڈو کھانے کے چکر میں. آج عمران خان نے ان سے صاف صاف کہا ہے کہ آپ دیکھیں آئندہ کی سیاست آپ کی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کریں گے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کو مانیں گے تو آئندہ کے لیے آپ کی سیاست ختم ہو کے رہ جائے گی. آپ اسٹینڈ لیں اور ہمارے ساتھ جب کھڑے ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں. اب آگے وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے, ورنہ دونوں آپشن عمران خان کے پاس موجود ہیں. اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ٹوٹتی تو بھی انہوں نے ریزائن دے کے اسمبلی سے باہر آنا ہے. 130 ارکان مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ملا کے ایوان میں تھے, جبکہ 186 ہونے چاہیے اگر ان کو پنجاب گورنمنٹ لینی تھی. ان کے پاس گنتی پوری نہیں ہو رہی, نمبر آف گیم پورا نہیں ہے ان کے پاس. یہ صرف اخباری بیانات اور ٹی وی چینلوں پہ آگے اپنی بھرم بازیاں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ اکثریت ہے, ہمارے پاس وہ, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے سینکڑوں ایم پی ایز ایم این ایز ہماری پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان کے رابطے میں, وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئندہ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. وہ صرف گارنٹی مانگ رہے ہیں, وہ آج ایوانوں سے باہر آ کے ان کو کک مار دیں مسلم لیگ نون کو. پھر ان کی سینئر قیادت نے آج ایک اجلاس میں جس میں سعد رفیق نے عمران خان کی یہ تعریف کی کہ اچھا سیاستدان تو وہ ہے جو سیاست اس وقت کر رہا ہے, آپ لوگوں نے تو ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. آپ نے کیا کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, برباد کر کے رکھ دیا. ان کی سینئر قیادت میں بغاوت اٹھ رہی ہے اور لوگ اب باغی ہوتے جا رہے ہیں, اور اب برملا اب ایوان اب بیٹھ کے اجلاسوں میں اور جلسوں جہاں جہاں ان کی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے, مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے. معیشت غیر اعلانیہ ڈیفالٹ ہو چکی ہے. اگر ان کو کہیں سے پیسے مل جائیں تو مل جائیں, شاید آرمی چیف کہیں سے لے آئے تو لے آئے, ورنہ کوئی آسرا ان کو نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی دینے کو ان کو تیار نہیں ہے. یہ حلقوں میں عوام میں نہیں جا سکتے. یہ کیوں الیکشن نہیں کرا رہے, یہ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ خواب دیکھ رہے ہیں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا, وہ بیٹا فراری منی لانڈر
سزا یافتہ جو نواز شریف ہے اس کی بیٹی، انتقامی سیاست، اس میں انہوں نے ارشد شریف کو مروایا، اس کی ویڈیو تک لندن میں پہنچ گئی ہے۔ مریم کی خواہش کے اوپر اس کو مارا گیا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرایا انہوں نے، وہ ان کا کیس شروع چل رہا ہے، پولیس انکوائری کر رہی ہے لندن میں۔ پاکستان کس ڈر اور خوف سے نہیں آ رہے کہ پنجاب گورنمنٹ ہمیں دے دو تھالی میں رکھ کے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تمہیں تھالی میں رکھ کے دے دی جائے؟ تمہارے پاس تو نمبر آف گیم پورے نہیں ہو رہے۔ تمہیں امام خمینی بن کے کون تمہارا استقبال کرے گا؟ عمران خان نے تو کہا ہے تم آؤ، تمہارا ایسا استقبال ہوگا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ دوسرا وہ ان کا سرگنا باجوہ جس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ سب اسی کا بیج بویا ہوا ہے۔ خود بھی کرپشن کرتا رہا اور ایک کرپٹ ٹولے کو لا کے اس نے حکومت میں بٹھا دیا۔ یہ تاریخ بھول گئے جو 71 کی تاریخ یہ پھر دہرانے جا رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان میجورٹی میں تھا، اس کو اقتدار دینا چاہیے تھا، اس کی حکومت بننی چاہیے تھی، اس کو نہیں دی۔ وہاں کے مشرقی پاکستان کے لوگ باغی ہو گئے، انڈیا کو دعوت دے دی، انڈیا مشرقی پاکستان میں گھسیا اور قبضہ کر لیا، اور اے کے نیازی نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور ہماری 93,000 فوج وہاں 1 سال تک قید رہی ہے۔ وہ قیدی بنا لیے انڈیا نے ان کو۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، اور پھر یہ ان کو یہ سب بھول گئے، ماضی کو، سکوت ڈھاکہ بھول گئے۔ اور دیکھیں اس جوان عمران خان کو جو 70 سال کا ہے، اس نے کس ڈھٹائی سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، سینہ تان کے۔ ایک اکیلا آدمی سارے چور لٹیروں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہر جگہ ان کو مات ہو رہی ہے، ہر جگہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے، کہیں کامیاب نہیں ہو رہے۔ کبھی دہشت گردی کا کیس ہے، کبھی توشہ خانہ کا کیس بنا رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کیس بنا رہے ہیں، کبھی ان کو نت نئے مقدمے، تقریب 50 FIR کاٹی، اور 50 FIR عمران خان سرخرو ہو کے باہر آ رہا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، اور اب عوام جو بچائے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس ملک کا کوئی پرسان حال، کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا نہیں، اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔